دوستو آج ہم سلیکٹنگ ویڈیو اسپیکٹ ریشو والے آپشن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت اور مقصد کے مطابق ویڈیو کے ریشو کو سلیکٹ کرنا۔ اب ہم سب سے پہلے سیکھتے ہیں کہ نئے پروجیکٹ کو کس طرح شروع کریں اور ویڈیو کے کون سے اسپیکٹ ریشو کو سلیکٹ کریں۔ نئے پروجیکٹ کو بنانے کے لیے یہاں پر جو پلس کا نشان ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے سب سے پہلے آتا ہے سلیکٹ دی اسپیکٹ ریشو آف دی پروجیکٹ۔ ہمارے پاس یہاں پر 3 آپشن ہے، 16:9، 9:16، 1:1۔ ہر ایک آپشن جو ہے اپنے اپنے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے 16:9 استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ موبائل پہ خاص طور پر ویڈیو بناتے ہوئے موبائل کو لینڈسکیپ حالت میں رکھنا ہے، جس سے ویڈیو پھر صحیح یعنی فل سکرین بنے گی، ادروائز آپ کی ویڈیو فل سکرین نہیں ہوگی۔ یہاں پر آخر میں ایک نوٹ بھی دیا گیا ہے نیچے، If video, images or audio used in a project are removed from your device, the files will not be available in the project۔ یعنی اگر ہم پروجیکٹ میں استعمال ہونے والے ویڈیوز، تصاویر یا آوازوں کو جو کہ اس پروجیکٹ میں استعمال ہو چکے ہوں کو اپنے موبائل وغیرہ سے ڈیلیٹ کر دیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے پروجیکٹ سے بھی غائب ہو جائیں گے۔ اس طرح کی غلطی میں ایک دفعہ کر چکا ہوں۔ اپنی ایک ویڈیو کو پوری طرح ایڈٹ کرنے کے بعد موبائل میں سپیس بڑھانے کے لیے میں نے ان ویڈیوز کو بھی ڈیلیٹ کر دیا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ چونکہ میں ویڈیو کو پوری طرح ایڈٹ کر چکا ہوں اس لیے مزید ان کو موبائل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈیلیٹ کرنے کے بعد جب میں نے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا چاہا تو تصاویر کے علاوہ پروجیکٹ میں جو ویڈیوز تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ کئی گھنٹوں کی میری محنت پر پانی پھیر گیا تھا۔ لیکن بعد میں مجھے سمجھ آ گیا کہ ان ویڈیوز کو میں اپنے موبائل سیٹ سے ڈیلیٹ کر چکا ہوں، لہٰذا آپ لوگوں نے اس بارے میں احتیاط کرنی ہے اور اس نکتے کو پہلے سے سمجھنا ہے۔ ایڈنگ میڈیا یعنی امیج / ویڈیو۔ ہم اپنے پروجیکٹ میں میڈیا یعنی تصاویر اور ویڈیوز کس طرح ایڈ کریں گے؟ دوستو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں کو میڈیا کا آئیکن نظر آ رہا ہے، ہم اس پہ کلک کرتے ہیں۔ جی تو دوستو یہاں پر ڈائریکٹلی بھی ہم پکچرز یا ویڈیوز کو سلیکٹ کر کے ڈال سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ ہم پھر ان تصاویر یا ویڈیوز کو اچھی طرح ایڈٹ نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ سلیکٹ کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ میں یہاں پہ اس سورہ بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اب ہم یہاں پہ کوئی بھی میڈیا یعنی تصاویر اور ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم اوکے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم لیئر کا آپشن استعمال کریں گے، اور جو بھی چیز ہم سلیکٹ کریں گے وہ اس بیک گراؤنڈ کے اوپر ہوگی، اور تصویر یا ویڈیو میں ہم اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔
تو اب ہم نے یہاں پر میڈیا کے آپشن پر کلک کرنا ہے. میڈیا کے آپشن کلک کرنے کے بعد ہم دونوں چیزیں یعنی ویڈیو اور تصویروں کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اب ہم صرف یہاں سے ایک تصویر کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہم نے یہاں سے اس تصویر کو سلیکٹ کیا. اس تصویر کے ساتھ اوپر بھی ایک آپشن ہے، ایک سائن ہے، اور نیچے بھی ایک سائن ہے رائٹ سائڈ پہ. رائٹ سائڈ پہ نیچے جو ڈبل ایرو والا سیدھا سائن ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس تصویر کو، یا اگر ہم ویڈیو بھی ادھر ٹرانسفر کر دیں تو ویڈیو کو بھی اس طرح اس کے سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اوپر ڈبل ایرو والا سائن ہے، ترچا سا جو ہے مڑا ہوا، اس کے ذریعے سے ہم اس تصویر کو یا ویڈیو کو اس طرح اوپر نیچے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیچے جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹائم لائن پہ، یہ بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ کے سائز کو، اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے، اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ 41 سیکنڈ اور اس سے بھی زیادہ ہو گیا، اور اب یہ 1 منٹ سے بھی زیادہ ہو گیا. مطلب ہم اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو بھی چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ادھر جو ہم نے بیک گراؤنڈ پہ پکچر یا ویڈیو والی جو لیئر رکھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم اس طرح چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں. جو پکچر کی لیئر ہے اس کو ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، لیکن جو ویڈیو ہے، جو ویڈیو کی لیئر ہے، اس پہ ہم باقی ایڈیٹنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے سائز کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے. باقی ایڈیٹنگ جو ہے ویڈیو پر ہو سکتی ہے، مطلب کوئی ٹیکسٹ لکھنا یا باقی بیک گراؤنڈ وغیرہ چینج کرنا، یہ ہو سکتی ہے.